حج کے لیے جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ندا فاطمہ ممبئی سے پوچھتی ہیں، اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا؟ نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا۔ حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے ہیں۔ اگر شوہر کے پیسے ہیں چھپائے بیوی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیوی جب زکوٰۃ دے سکتی ہے ان پیسوں سے، لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے، میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے تو مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گی۔ شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس سے۔ یعنی صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اشارتاً بھی کافی ہے، لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو۔ شوہر بے نمازی ہو قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ ریما عاطف کراچی سے پوچھتی ہیں، شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا؟ کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا، تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے۔ اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے، اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے۔ اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے، بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قانون الگ چیز ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی، وہ تو آپس میں محبت اور جو رابطہ ہے ان کا آپس میں جو بے تکلفی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے۔ تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے، تو پھر ٹھیک ہے آپس کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قطعاً عمل نہ کرے۔ فروزن برانڈڈ چکن کے استعمال کا حکم۔ ہاجرہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں، ہم جو فروزن چکن کے برانڈز ہیں خریدتے ہیں جیسے صوفی اور K&N's وغیرہ کی چکن، ان کی پروڈکٹس جیسے کباب، قیمہ چکن وغیرہ، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہم کھا نہیں سکتے یا نہیں کھانے چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے صوفی چکن یا K&N's کمپنی پاکستانی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں، اور یہ ہمارے جو جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے، یہ بالکل اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کی چکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو باہر سے چکن امپورٹ ہوتی ہے، جو مختلف برانڈز ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں، تو ان پہ اگر حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے پھر تو ویسے ہی حرام ہے وہ، اور اگر سرٹیفائیڈ ہیں تو بھی اس سرٹیفیکیشن کی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بعض لوگ حلال کہتے ہیں اور وہ اسی بیس پر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو امپورٹ ہو رہی ہے چکن، اس میں اگر کوئی برانڈ ایسا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک تحقیق نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے لیے تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں، ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہ کیا واقعی ہاتھ سے ذبح کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا کوئی مشینی ذبیحہ ہے یہ، کیونکہ ہماری رائے میں مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، اور نام لینے کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام، جیسے کہ حدیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور مشین کا نام لینا وہ معتبر نہیں ہے۔ کیا آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ ثنا سلیم کراچی سے پوچھتی ہیں کیا آرٹیفیشل زیور پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، خصوصاً انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہن کر؟ آرٹیفیشل زیور پہن کے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ بنت عمران، میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا، کیا اس نیت سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا دمبے یا گائے کے 2 حصے بھی اس میں داخل ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ غلام گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی جان چھوٹ جاتی ہے مختلف بلاؤں سے۔ تو عقیقہ کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ وہم بھی نہیں کرنا، یہ تو حدیث میں ترغیب ہے، یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، ترغیب ہے کہ اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے سے بچے کی جان چھوٹتی ہے مختلف بلاؤں سے، تو افضل ہے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو انشاءاللہ اس سے بلائیں ٹلیں گی۔ باقی یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے عقیقہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر ہے یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عین ممکن ہے عقیقے کی وجہ سے نہ بیمار ہو، کسی اور وجہ سے بیمار ہو، لیکن بہرحال عقیقہ کرنے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے کہ عقیقے میں اپنی گنجائش کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل گنجائش ہوتی نہیں ہے اور بکرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی لوگ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی مستحب چیز پر اتنی ٹینشن لینا کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں، یا آپ کے اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری خرچے رہ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو تھوڑی بہت بھی کسی کو کوئی خوشی میں کچھ کھلا دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عقیقے کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے بلائیں بھی ٹلیں گی۔